اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کے 30 پاروں کے خلاصے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 20 کے منتخب مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ 20واں پارہ عظمت باری تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت کے صفات کا تذکرہ ہے۔ ان صفات میں صفت خالقیت کا ذکر ہے، پھر صفت مجیبیت کا ذکر ہے، صفت کاشفیت کا ذکر ہے، صفت رزاقیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان مبدئی یعنی وہ مبدی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے کچھ صفات کا جو ہے اظہار فرمایا، بیان فرمایا۔ اس کے بعد سیروا فی الارض کا مقصد بیان کیا گیا کہ زمین پر سیر کرو، سیاحت کرو، اور مقصد کیا ہے اس سیر کرنے کا؟ یہاں جو مقصد بیان ہوا ہے وہ ہے درس عبرت۔ لوگوں کو دیکھو جن کے احوال، جو ان کے حالات کو دیکھیے گا، زمین کے وہ مقامات دیکھیے گا کہ جہاں ان اقوام کا تذکرہ موجود ہے، ان کی یادیں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات سے منہ موڑا اور ان کا پھر انجام ہوا، یعنی درس عبرت ہے یہاں پہ دیا گیا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں کتاب قصص ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر جو 80 ہے سورہ نمل کی، اس میں ایک تصور دیا ہے، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ یہاں جو بات قابل غور ہے کہ بعض لوگ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں اس کی تشریح میں من مانی تفسیر و تعویل کرتے ہیں۔ تو یہاں ان کو کہا گیا کہ آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یا یہ جو مردے ہو چکے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، یہ جو بہرے ہیں آپ یہ آواز نہیں سن سکتے۔ تو یہاں مراد کون ہے؟ بعض لوگ اس آیت کو لے کے جو اللہ کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو مردہ ہو چکے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی بات کو نہیں سن سکتے، وہ تو منو مٹی تلے جا چکے ہیں، اور بدلے میں اس آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اپنی دلیل پر اس آیت کو لے کے آتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو حیات ایمانی سے محروم ہیں، یعنی یہاں مردہ کس کو کہا گیا ہے؟ جن کے دل ایمان سے محروم ہے۔ تو اصل تو زندگی ہی ایمان سے ملتی ہے، وہ جو ایمان کی حیات سے محروم ہے یہاں وہ مردے مراد ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ مراد ہیں جو صدائے حق کی سماعت سے محروم ہیں، جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ ان کا تذکرہ کیا۔ مثلا ایک مقام پہ فرمایا صم بکم عمی، ان کو بہرے بھی کہا، گونگے بھی کہا، یہ سارے معاملات ان کے لیے کہا کہ وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں سن سکتے، وہ اندھے بھی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ فزیکلی طور پر، بلکہ وہ بصیرت سے محروم ہے، وہ حق کی سماعت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کون سا دیکھنا ہے؟ اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، مگر ان میں تفقہ کا نور نہیں آتا، حقیقت ایمان کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں مردوں سے مراد کون سے مردے لیے گئے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہیں، قلوب جن کے مردہ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی زندگی نہیں آئی۔ ورنہ اگر بات یہاں کی ہے تو آپ اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو کہا تھا، اللہ پاک نے خود آرڈر کیا تھا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، آپ ان کو پکاریں گے یہ دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت ایک طرف وہ امر دے رہا ہے اور دوسری طرف لوگ یہ آیت پڑھ کے لیے تصور دیتے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے گا
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کر کیا فرمایا تھا، بات آپ نے کی، اور ان سے بات کی جو کفار تھے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سنتے۔ تو اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے گا، آپ جب قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تو کیا یہ سلام کرنا بے سود ہے یا بے معنی ہے؟ اسلام کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جو ہیں وہ ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے مردہ پرندوں نے سن لیا تھا، مردہ پرندوں کی بوٹیوں نے سن لیا تھا، ان کے گوشت نے سن لیا تھا، ان کے ٹکڑوں نے سن لیا تھا۔ لہٰذا یہاں مراد کون مردہ ہے؟ یہاں مراد وہ مردگی ہے جس کا تعلق حیات ایمانی سے محرومی کا ہے، یعنی حیات ایمان سے وہ محروم ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں اس آیات کی، تو تفسیر طبری نے بھی وہی مردہ پن کہا ہے کہ وہ مردہ یہ ہم جن کو مردہ یا ہمارے ہاں جن کی ڈیتھ ہوتی وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ مردہ سے مراد قلوب جو مردہ قلوب ہیں ان کا وہ ہے۔ پھر تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر فتح القدیر، ان تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان سے مراد وہ موت ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا، یعنی جن دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان سے خالی جو دل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا تذکرہ کیا ہے، مقام حساب کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر سور پھونکنے کا تذکرہ کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اس خدمت پر مامور ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ احوال قیامت کا تذکرہ ہے، مقصد بعثت رسالت کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں انبیاء کرام کے قصوں کو بیان فرمایا ہے، ان کے تذکار بیان کیے ہیں۔ مثلا جب شروع ہوتی ہے سورہ قصص تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا۔ جب فرعون کو خبر لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے، اللہ کے نبی کی آمد ہونے والی ہے، ولادت پیغمبر ہونے والی ہے، نجومیوں نے اس کو خبردار کیا، الرٹ کر دیا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تیرے زوال کا باعث بنے گا۔ تو ادھر میلاد موسوی کی گھڑیاں قریب تھیں، اور ادھر فرعون نے کیا کیا؟ فساد شروع کر دیا، یعنی میلاد رکوانے کے لیے اس نے فساد شروع کروا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہ ہو، وہ بچہ دنیا میں نہ آئے۔ اس نے گویا فساد بپا کر دیا۔ جب فساد بپا کر دیا تو اس کا ارادہ تھا کہ میلاد نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ میلاد موسیٰ ہو کے رہے گا۔ فرعون چاہتا تھا کہ میلاد رک جائے، موسیٰ علیہ السلام کی آمد نہ ہو، وہ بچہ دنیا میں نہ آئے، اور اللہ کی منشا یہ تھی کہ آ کے رہے گا۔ تو یہاں سے ایک تصور ملا کہ میلاد کی رکاوٹ اور میلاد کے بارے میں جو فساد بپا کرتا ہے اس کی فکر کیا ہے، اور جو میلاد کو عام کر رہا ہے اس کے پیچھے کس کی ذات کا فیض ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فیض ہوتا ہے ان کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہوتا رہے، ان کی ولادت کی باتیں ہوتی رہیں، ان کی آمد کا ذکر ہوتا رہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار دیا، یہ احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور خاص طور پہ ان کے لیے احسان کا ذکر کیا کہ جو زمین پہ کمزور لوگ ہیں، زمین پہ جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی آمد کو ان کے لیے بطور خاص احسان قرار دیا۔ اور یاد رکھیے یقیناً اللہ کا نبی احسان تو سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن بطور خاص غریبوں کو فیض دینے کے لیے آتا ہے۔ خدا کا علیہ السلام کی ذات کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی انتخاب کیا کیا کیے تھے، کس کس کا انتخاب کیا تھا؟ اگر انتخاب کو دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے وقت کی جو غریب عورت تھی، جسے کوئی پوچھتا نہ تھا، ظاہری طور پر کوئی جانتا نہ تھا، سب سے کمزور سواری والی بی بی تھی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے انتخاب کیا اس کا، اور ایسا قوال کا انتخاب کیا۔ حضور نے آتے ہی بتا دیا کہ میں غریبوں کے لیے
آیا ہوں، غریبوں کا حامی بن کے آیا ہوں۔ پھر دیکھیے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں، ہجرت مدینہ جب ہوتی ہے، پھر حضور نے کس کے گھر کا انتخاب کیا؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کا انتخاب کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دیکھیں یا حضور کی ہجرت دیکھیں، پیغام ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو بلندی دینے کے لیے سرکار تشریف لائے۔ اور پھر فتح مکہ کا موقع، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کس کو چڑھایا تھا؟ حضرت بلال حبشی کو۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا پیغام یہ کہ غریبوں کے لیے حضور علیہ السلام آئے، غریبوں کے ہمدرد بن کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خبر ملی کہ فرعون تو بچے قتل کروا رہا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ میرے لال کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی امی کو پیغام دیا ان ارضعی، اپنے لال کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اگر تیرے دل میں خوف پیدا ہو اس بچے کے متعلق تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ جب دریا میں ڈالنے لگی نا تو پھر بھی ذہن میں ایک سوال آتا کہ مولا میرے لال کا کیا بنے گا، میرے بچے کا کیا بنے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا لا تخافی ولا تحزنی، اے مادر موسیٰ خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، دریا میں تو ڈال دے، محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے۔ بہرحال دریا میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے ڈالا گیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہ فرعون کھڑا ہوا ہے، جناب آسیہ کھڑی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے صندوق کو کھولا۔ جب صندوق کو کھولا، اندر وہ بچہ، معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کا پیغمبر جلوہ گر ہے۔ اب فرعون کی چھٹی اس حرکت میں آ گئی کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو میرے زوال کا باعث بنے گا۔ اس نے قتل کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ جناب آسیہ نے کہا لا تقتلوہ، اے فرعون اس کو قتل مت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمیں نفع دے گا۔ اور یہاں بھی ایک بات یاد رکھ لیں، حضرت آسیہ کا عقیدہ سنیے، ان کا عقیدہ کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے گا، تو نفع کا مالک تو اللہ ہے۔ یہاں پہ جو نفع کی صفت بیان کی گئی ہے وہ صفت عطائی کا ذکر ہوا ہے کہ حقیقی طور پر نفع اللہ دیتا ہے، مگر یہ جو پیغمبر ہے اللہ کا، یہ پیارا جو اللہ کا، یہ ہمیں نفع دے گا، اللہ کا پیارا نفع دینے کے لیے آیا ہے۔ تو بہرحال پھر اس نے کیا کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے۔ یہاں پہ امام راضی فرماتے ہیں لو قال فرعون مثل ما قالت آسیہ، کاش کہ وہی جملہ جو جناب آسیہ نے بولا تھا اگر وہ جملہ فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ نے پیغمبر کے صدقے سے اس کو ایمان بھی عطا کر دینا تھا، اس کو جنتی بھی بنا دینا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھر سنبھالا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ہمشیرہ کو پیغام دیا، وقالت لأختہ قصیہ، اے موسیٰ کی ہمشیرہ، اے موسیٰ کی بہن، اپنے ویر کا خیال رکھنا ہے۔ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، بھائیوں کا فخر ہوتی ہیں، اور ہمیشہ بھائیوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتی ہیں۔ اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ ہمشیر موسیٰ نے ساتھ دیا دربار فرعون تک، حالانکہ بڑے بڑے خطرات تھے، بڑے بڑے معاملات تھے، وہاں پہ سیکیورٹی کتنی ٹائٹ ہوگی، کتنے اس کے نظام ہوں گے، مگر ایک بہن نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو دو بہنوں کا کردار ملے گا۔ ایک یہ بہن ہے جس نے دربار فرعون میں اپنے ویر کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ایک وہ بہن ہے جس کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، دربار دمشق میں بھی وہ اپنے ویر کا پیغام عام کر رہی ہے، اپنے ویر کی فکر کو عام کر رہی ہے۔ تو سیدہ زینب نے امام عالی مقام کی فکر کو عام کیا اور اس کی فکر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ صدائے زینب تھی جو آج تک گونج رہی ہے، جس کو سن کر بڑے بڑے ظالم لرز گئے تھے۔ اس صدا کو صدائے زینب کہتے ہیں، اور زینب کون ہے؟ یہ ہمشیر حسین کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیار کے ساتھ پیار تھا، اور اللہ نے وہ وعدہ جو تھا وہ پورا فرمایا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، پہلے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا، یہ بچہ تیری طرف لوٹ کے آئے گا، اور اللہ نے ایک وقت تھا اسے لوٹا دیا۔ اس کے بعد
قبطی جوان کا واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جو سفر کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور جب سفر کیا مدین کی جانب تو وہاں دو جوان لڑکیوں کا واقعہ آتا ہے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی، ان کو پانی بھر کے دیا، تو جب ان کی کو پانی بھر کے یہ بھی کہا کہ تم جوان لڑکیاں ہو، تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا مجبوری تمہیں یہاں تک لے کے آئی ہے کہ تم یہاں پانی باہر بھرنے آئی ہوں؟ تو انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے بابا ضعیف ہیں، ہم تو بابا کی نوکری کر رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا بیٹی اگر خدمت کرے نا والدین کی، اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے۔ اگر بیٹا خدمت کرے اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے۔ آپ اگر بیٹے کی مثال جاننا چاہتے ہیں تو پڑھیے سورہ صافات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، اور بیٹیوں کی وفا اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے سورہ قصص، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر سنیے، اللہ نے آج تک اور قیامت تک ان کا ذکر زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو پانی بھر کے دیا، خدمت کی، تو بیٹیاں واپس پانی لے کے جاتی ہیں نا بابا کے پاس، تو بابا نے پوچھا بیٹے آج حسب عادت آپ خلاف عادت آپ ٹائم سے پہلے آ چکی ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا آج ہمیں ایک جوان ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے، اور اس جوان کی پہچان کیا تھی؟ القوی الامین، وہ قوی بھی تھا امین بھی تھا۔ قوی کس اعتبار سے اور امین کس اعتبار تھے؟ فزیکلی طور پر تو پیغمبر قوی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو قوی ہونے کا ذکر، اقوا ہونے کا ذکر ہے، وہ کس اعتبار سے کہ بابا اس کو اللہ پاک نے روح کو اتنا قوی بنایا ہوا تھا کہ نفس پہ روح غالب تھی، اتنی مضبوط روح کا مالک تھا، اتنی قوت تھی اس کی روح کے اندر کہ اس نے جتنی دیر ہم سے کلام کیا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں۔ اور پھر اس کی نگاہ، چونکہ نگاہ جو ہوتی ہے آنکھ اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے، الامین بابا وہ امین بھی تھا، اس نے اللہ کی اس امانت میں خیانت نہیں فرمائی۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں۔ تو اس نکاح کا فیصلہ کیسے ہوا؟ شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا دیکھا گیا؟ کیا کاروبار دیکھا گیا تھا؟ کیا بینک بیلنس دیکھا گیا؟ یہاں کردار دیکھا گیا۔ کردار کی بنیاد پر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بھی ذکر کیا، ان کی اہلیہ کا ذکر کیا، بھائی کی بھائی سے محبت، حضرت موسیٰ کی ہارون سے محبت کا تذکرہ کیا، فرعون کے متکبرانہ رویوں کا ذکر کیا، اس کے انجام کا ذکر کیا۔ پھر اللہ پاک نے عظمت قرآن اور قرآنی نصیحتوں کا ذکر کیا، سابقہ جو بستیوں کی ہلاکتیں ہیں ان کا تذکرہ ہوا، قارون کا تذکرہ ہوا، اس کے خزانے کا ذکر ہوا، اس کے تکبر کا ذکر ہوا، اور قارون کو نصیحتیں کی گئی ہیں لیکن وہ نصیحتیں بے سود ہوئیں۔ اہل علم کی شان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر زمین میں قارون کا دھنسنا وہ ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر انسان اللہ کا بن جائے تو انسان زمین پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر وہی انسان اگر ایڑی رگڑتا ہے تو چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وہ انسان اگر فاروق اعظم کی شکل میں پیر مارتا ہے تو زمین تیل باہر نکال دیتی چوسا ہوا۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے، اگر بندہ اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوری اختیار کر لے، پھر یہی زمین اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ قارون نے اس زمین پہ رہ کر اللہ کی نافرمانی کی تو زمین نے اس کو ایسا اپنے اندر سمو لیا، دھنسا دیا کہ وہ نشان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد قرآن اور ہجرت کا ذکر ہے، حضرت سورہ عنکبوت کا ذکر ہے، آزمائشوں کا تذکرہ ہے، برے اعمال پر اللہ کی طرف سے گرفت کا ذکر ہے، اہل ایمان کا تذکرہ ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ پھر اللہ پاک نے سیروا فی الارض ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، سیروا فی الارض پہلے فرمایا تھا تو اس کا مقصد تھا عبرت، یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کے مناظر دیکھو، اللہ کی شانوں کو دیکھو۔ تو دو طرح کے سفر ہیں، ایک ہے جس کی وجہ مقصد عبرت پکڑو، اور ایک ہی ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کے اس کی شانوں کا اظہار کرو، اس کی صفات کو دیکھو، اس کی عظمتوں کو دیکھو۔ تو اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
آخر پر اللہ تعالیٰ نے کفار کی مثال مکڑی کے جالوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ کمثل عنکبوت، کہ ان کے گھروں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ان کے گھر جو ہیں وہ مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے ان کی قبریں بھی آباد ہوا کرتی ہیں، جہاں پہ وہ ڈیرا لگا لیں، جہاں قدم لگا دیں وہ صفا مروہ بن جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں، خواہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں، کیونکہ اللہ کی محبت ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے لیے ان کی وجہ سے جگہیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اللہ ان تمام تر مضامین کو قبول فرمائے۔